اور سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ سوال بھی دیکھو کیسا لوگو، اس شخص کے بارے میں کیا کہا۔ ایسا نہیں کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہتا ہے نہیں، کیا کہا کرتا تھا۔ یہ دونوں کو سوال ہوگا، ان کو بھی ہوگا جو نبی کا ادب نہیں کرتے، اور ان کو بھی ہوگا جو نبی کا ادب کرتے ہیں۔ ان کو جو سوال ہوگا، مجھے ابھی اس سے لینا دینا نہیں ہے، میں نے سنا ابھی وہ وبا یہاں نہیں پھیلی ہے، وہ وائرس ابھی یہاں نہیں پھیلا ہے، اللہ کرے کبھی بھی وہ وائرس یہاں نہ آئے۔ یہ جو آج کا وائرس ہے نا، جس کے لیے ماسک لگاتے ہو، یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا وہ ہے۔ یہ وائرس جسم کو کھاتا ہے، اور وہ وائرس ایمان کو کھا جاتا ہے، لہذا اس وائرس سے زیادہ محفوظ رہنا ہے۔ جسم چلے تو چلے، مال چلے تو چلے، لیکن ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، ایمان کی حفاظت ہو۔ اور جو تمہیں کہے گا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، بولیے یہ خطرناک وائرس نہیں ہے؟ جو تمہیں بولے گا نبی مجھ جیسا انسان ہے، یہ وائرس نہیں ہے خطرناک؟ جو تمہیں بولے گا نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے معاذ اللہ، تمہیں کیا کریں گے؟ بولو یہ وائرس نہیں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ آپ سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ لہذا میں ادھر زیادہ نہیں جاؤں گا، بس واپس آؤں گا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو سوال ہوگا، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا، کیا کہا کرتا تھا۔ اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا، مولانا آج تک تو ہم نے سنا تھا یہ سوال وہابیوں سے ہوگا، اس سوال پر تو وہابی گریں گے، کیونکہ وہ نبی کو مردہ کہا کرتے تھے، بے خبر کہا کرتے تھے، اپنا جیسا بشر کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن لوگوں مجھے کہنے دو، خدا کی قسم یہ سوال نبی کے ماننے والوں سے بھی ہوگا، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے بھی ہوگا، ادب کرتے ہیں ان سے بھی ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا سنو لوگوں، سوال ہوگا اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ وہ کیسے ہوگا؟ تو میں آسان لفظوں میں کہوں گا، سوال یہ ہے ہم سے کیا کہا جائے گا، تم اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو میں کہنا چاہوں گا سوال یہ ہوگا، جب تیری شادی ہوتی تھی تجھے کہا جاتا تھا نبی کی سنت یہ ہے، بول تو اس کی سنت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ بول تجھے نبی کا حکم زیادہ پیارا تھا یا لوگوں کی رسمیں زیادہ پسند تھی؟ تو بولو دیوانو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے تو سنتوں کو چھوڑ دیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں رہبر دیا ہے، اللہ نے ہمیں رہنما دیا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنا کے مصطفیٰ بھیجا ہے، اور کہا لوگوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کہتا کہ میرے بندے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے۔ پروردگار عالمین چویسن مین بند گسن ہر میدان اسمت گسن کامیاب۔ کیا چھوان اللہ تعالیٰ ویسن مین بند گسن ہر میدان اسمت گسن، رب العالمین ویسن کن جائے گسن مین بند ناکام گسن کے، یہ چھ مینس خدا سن مرضی۔ لیکن میانیو دوستو، میانیو بزرگو، ہم یوں ہی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون اے بندو تو ہنس کامیاب گسن چن ممکن، اے ربا پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون میں نے نبی کو بھیجا، اونچا اونچا پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو۔ رب العالمین فرماون محسوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نہیں بھیجا، اس انسان اس شخص کو میں نے بھیجا جو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ نبی پاک چن کنی مادان اس میں ناکام گمت زہین کے، یہ سن لو، اپنے نبی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اوہ چھ سون دعویٰ اسلام چھ ساری مذہب و دین و حق اعلیٰ،
کیازِ کانٛہہ تہِ چیٖز کُنہِ تہِ چیٖزٕچ صداقت حقانیت سچٲیی تہٕ بہتری چھِ یِوان پرٛزناونہٕ ترٛیٚیو چیٖزو سۭتۍ کٔژو چیٖزو سۭتۍ چیٖز کٔمۍ دیُت کیٛاہ دیُتُن اور ییٚمۍ یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ عمل کٔر تٔمِس کیٛاہ سپدیو جیسے اگر کانٛہہ طبیب آسہِ بڑٕ مشہوٗر اس لیے بوزن اس پھلے سن نسخہ چھ خاموش گژھان دپان نہیں یہ فلاں کا نسخہ ہے اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں دوائی لے لو اور کھاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے یہ کان شخص اعتبار اچھن پیون تحقیق کرنے ضرورت بس بولا یہ فلاں نے لکھا تو ہم سمجھتے بس جب اس نے لکھا تو پھر کوئی پرابلم نہیں کانٛہہ تہِ چیٖز پرکھاونہٕ خٲطرٕ امہِ چیٖزُک معیار وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھُ کٔژ چیٖز ضروٗری شاباش کتنی چیزیں ضروری ہے نمبر 1 چیز ہے کیا نمبر 2 چیز دیا کس نے اور نمبر 3 جس نے اس چیز پر عمل کیا اس کے اندر کون سی تبدیلی آ گئی اب آئیے اسلام کی طرف جو اسلام ہمیں ملا ہے پہلے ہمیں دیکھنا اسلام ہے کیا اللہ نے جو دیا اسلام وہ ہے کیا دوسرا ہمیں دیکھنا کہ ہمیں ملا کس سے اور تیسرا دیکھنا کہ یہ میں پر عمل کر وہ بنا کیا پورا مجمع ذرا دیوانگی کے ساتھ سبحان اللہ کا اور اللہ کا شکر ہے اسلام ہمیں حضور سے ملا ہے میں ان ترے چیز تھے جو یار دیوت کیم دیتن کیا اور یہ مز دیتن سو کیا بنیو تمس کیا فوائد ملے تمس مز کیا تبدیلی آئی اور سب سے پہلے ہماری بڑی شان کہ ہمیں نبی نے اسلام دیا ہے ہم کو مصطفیٰ سے اسلام ملا ہے اور ہمیں اسلام ملا ہے اور جن لوگوں نے اسلام پہ عمل کیا ہے وہ نبی کے صحابہ بن گئے ہیں وہ غوث اعظم بن گئے ہیں وہ خواجہ اجمیری بن گئے ہیں لیکن میری بات یہ ہے کہ اسلام کے مسنش میں لو ہمیں پہلے اس شخص کو دیکھنا پڑے گا حقانیت کی بنیاد پر جذبے کی بنیاد پر نہیں یہ لیز غور کرو پور دنیا کامیاب لکھنوں کا کن دوئیمی طرف انہوں پنن نبی پاک جذبات نہیں جذبے میں بات نہیں کریں گے حقیقت کو سامنے رکھ کر کے دنیا کی کامیاب انسان آئے ان کو بھی دیکھو گے پھر اپنے نبی کو دیکھو گے خدا کی قسم اس جیسا دنیا میں کوئی کامیاب انسان ہی نہیں بنا ہے اور یہ صرف مسلمان نہیں کہتے ہیں جو غیر مسلم بھی ہے جن کے آنکھوں پہ عداوت کی عینک نہیں ہے نان مسلم ضرور ہے لیکن عداوت کی عینک نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے بھی مان لیا حضور جیسا کوئی کامیاب انسان دنیا میں نہیں ہے اب کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کہ پرت کانس دنیا کے انسانن بوڑ علم دنیا کے انسانن نش پرت کانس انسانن نش ہچ علم دنیا کے مدرسن آپ توجہ سے بات سن رہے ہیں ہر کانس دنیا کے انسانن بوڑ علم دنیا کے سکولن ہر کانس انسانس میلے تربیت دنیا کی تربیت گاہن میں توجہ میری طرف یہ ہر کانس انسانس میلے رہبری دنیا کے سکولن مدرسن کالجن میں لیکن میرے مصطفیٰ نے دنیا کے کسی سکول میں کسی مدرسے میں کسی کالج میں کسی استاذ کے پاس نہ علم لیا نہ تربیت لی ہے کیا اس دنیا آسمان جوہر کا ناقص کامل کوئی ہے ہی نہیں کانس مداس یہ کمی یہ کمال یہ کمی یہ کمال مگر میرا نبی کمال والا ہی ہے دنیا آسمان کم سن چو مجال یس میں نبی از بین استاذ اوے موجود تم نبی کی تاریخ کا مطالعہ کرو گے لوگو جوانوں آپ بھی سن لو
اگر تو دنیا کس کوش انسان سنتی مطالعہ کریو ہر کان دنیا کی انسان حکمران ٲسِن بادشاہ ٲسِن آفیسر ٲسِن لکٹ ٲسِن بوڑ ٲسِن جج ٲسِن حاکم ٲسِن محکوم ٲسِن کُنہِ نتہٕ کُنہِ سکوٗلس منٛز پوٚرمُت کُنہِ نتہٕ کُنہِ استادس نِش گوٚمُت کُنہِ نتہٕ کُنہِ تربیت گاہس منٛز پوٚرمُت کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ ٹریننگ کٔرمٕژ لیکن دنیا میں بس ایک انسان ایسا ہے جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے. اب آپ کہو گے مولانا یم نے پڑھمتی ہے سو کیا پرنائی یم نے ہچمتی ہے سو کیا ہچناوی یم نے طبیعت ہی رڑ سو کیا دی تربیت. بس یہی تو میرے نبی کا خاصیت ہے. مدرسے میں نہ پڑھنا یہ کمی ہے, سکول میں داخلہ نہ لینا یہ نقص ہے, استاذ کے پاس نہ بیٹھنا یہ کمی ہے, تربیت گاہ میں نہ بیٹھنا یہ کمی ہے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود مصطفیٰ کسی درسگاہ گئے نہیں, مصطفیٰ کسی استاذ کے پاس بیٹھے نہیں, میرے نبی کسی تربیت گاہ میں گئے نہیں. یہی تو کمال مصطفیٰ ہے. پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ. اگر بات بالکل سمجھ آ رہی ہے, ایسے سبحان نہیں مانا, سمجھ آ رہی تو کہہ دو سبحان اللہ ایک مرتبہ. ہم نے جب مدرسوں میں پہلے پڑھا پھر آپ کے پاس آئے. آپ نے مدرسوں میں پڑھا ہی نہیں, آپ یہاں سے کسی نے افتاء کا کورس کیا نہیں وہ مفتی بن سکتا, کسی نے حفظ نہیں کیا وہ قرآن سنا سکتا. اب مجھے لگ رہا بات سمجھ آ رہی ہے.